ناظرین السلام علیکم. کل ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی گفتگو مکمل کی تھی. آج ہم تذکرہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس وقت کے کچھ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بت پرستی عروج پر تھی. وہاں کے لوگ حبل کے پجاری تھے, نائلہ کے پجاری تھے, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ وہاں پر ایسی ایجادیں اور ایسی رسم و رواج تھیں کہ مثال کے طور پر مرد حضرات ننگے ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرنے کو باعث برکت سمجھتے تھے, اور وہاں پر کچھ اونٹنیاں تھیں جن کا نام تھا بحیرہ, صائبہ, حام, وسیلہ. یہ وہ اونٹنیاں تھیں جن کے اوپر سواری کرنا, جن کو قربان کرنے کو وہ قطعاً جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اونٹنیاں دراصل ان دیوتاؤں کی اونٹنیاں ہیں اور ان کے اوپر سواری کرنا سے بہت بڑا گناہ لازم آ جائے گا. اس طرح کی توہم پرستی اس معاشرے میں موجود تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشہور ہے کہ عرب معاشرہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اس معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. جس زمانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس سے بہت پہلے عرب کے اندر ایک یہ بھی دستور تھا بڑا معیوب کہ لوگ وہاں پر ان گنت شادیاں کیا کرتے تھے. بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب باپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کرتا تھا تو جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم جائزہ لیں, ان کی نسب کا جائزہ لیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق قریش کی ایک شاخ تھی قصی بن کلاب, ان کے بیٹے تھے عبد مناف, ان کے بیٹے تھے ہاشم, ان کے بیٹے عبد المطلب, اور ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے. اور ایک بڑی اہم بات کہ حضرت عبد المطلب کے جب ایک بیٹا یا شاید دو بیٹے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ منت مانی تھی, نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے, اور 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. جب 10 بیٹے عطا ہو گئے تو منت پورا کرنے کا وقت آیا. انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے. قرآن اندازی میں نام عبداللہ کا نکلا, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کو قربان کر دیا جائے. عبداللہ بڑے چہیتے, بڑے لاڈلے چھوٹے بیٹے تھے, دل بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن منت مانی ہوئی تھی, لہٰذا پھر قرآن اندازی کی گئی, پھر عبداللہ کا نام نکلا, پھر قرآن اندازی کی گئی, پھر عبداللہ کا نام نکلا. چنانچہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو ان دونوں کے نام کے قرعہ ڈالا جائے, اور اگر 10 اونٹ نکال آئیں تو 10 اونٹ کو ذبح کر دیا جائے, اور اگر پھر عبداللہ کا قرعہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں. اس طرح 10 بڑھاتے بڑھاتے جب 100 اونٹ پہ یہ قرآن اندازی پہنچی تو 100 اونٹ کا نام نکل آیا اور عبداللہ کا نام نہیں نکلا. چنانچہ حضرت عبداللہ کی اس جان کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربان کیے گئے. یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے یہ وہ سال تھا, وہ مشہور سال جسے عام الفیل کہا جاتا ہے. یعنی اسی سال ابرہہ نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی اور حرم کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی, اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابابیل کے جھنڈ نے اس کو تہ و بالا کر دیا تھا. اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے وہ سال عیسوی کے مطابق 571 عیسوی کے قریب بتایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول یا بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول بھی ہے. جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آج کا یہ گھر ہے, اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ منتخب ہوئیں۔ حلیمہ سعدیہ جس جگہ رہتی تھیں، یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ مکان ہے جس جگہ آپ نے بچپن گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں ہی تھے، تقریباً 5 یا 4 برس کے تھے، واقعہ شق القمر پیش آیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل آئے، آپ نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھری گئی۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب نے آپ کے آپ کو اچھے انداز میں بڑی شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب کی کفالت میں آ کر آپ نے جو مشاغل اختیار کیے ان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور خاص کر کے ایک بڑا مشہور واقعہ جنگ فجار کا ہے جس میں آپ شریک ہوئے تھے جب لڑکپن کی عمر تھی، اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے اس جنگ کے اندر۔ ایک بڑی اہم بات اور کہ اس زمانے میں جب آپ چھوٹے تھے، یعنی کہ لڑکپن کی عمر میں، تو ایک معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے، جس میں یہ طے کیا گیا کہ آج کے بعد مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا اس مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اور یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ حلف الفضول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ممبر تھے، یعنی آپ نے بھی اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے گی۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، کوئی قریب 20، 23، 25 برس، تو آپ شام کے طرف نکلے تجارت کی غرض سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت آپ نے لیا اور ان کے غلام کے ساتھ آپ شام کی تجارت کے لیے گئے۔ یہ وہ پہلا سفر تھا جو آپ نے اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے نکل کر کیا تھا۔ شام کی طرف جب آپ روانہ ہوئے، وہاں سے واپسی پر آپ کی ایمانداری پر اتنا زیادہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حجر اسود 35 برس کی عمر میں آپ نے تنصیب کیا، اور یہ جو آپ حجر اسود کا فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ قبیلوں کی لڑائی سے بچنے کے لیے آپ کو امین بنایا گیا، اور آپ نے یہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے 35 برس کی عمر میں خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا تھا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ جب 40 برس کے آپ ہوتے ہیں اور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد آپ کا مکی دور کیسے گزرا۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔